بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو آج کی اس نشست میں، اس ملاقات میں غزوہ فتح مکہ سے متعلق ہوگی۔ فتح مکہ کا جو موقع تھا اور جو حادثہ تھا، یہ ایک بہت ہی اہم حادثہ اور بہت ہی اہم اسلامی تاریخ کا حصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے۔ فتح مکہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، جیسے کہ بات انشاءاللہ آگے آئے گی، لیکن اتنا ضرور بتا دیا جائے ابتدا میں آپ حضرات کو کہ فتح مکہ کا سبب کیا بنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیوں کیا، وہ کون سی بات تھی کہ جس بات کے پیش آنے کے بعد، واقع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا ناظرین کرام کہ صلح حدیبیہ کا معاملہ جو پیش آیا تھا، اس میں جس بات پر صلح ہوئی تھی، ایک اہم بات یہ تھی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہتا ہے، دوسرے قبائل میں سے وہ داخل ہو جائے، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ قریش کے ساتھ داخل ہو جائے، مل جائے۔ اگر اس طرح پیش آیا تو وہی معاملہ پیش آئے گا اس قبیلے کے ساتھ جس کے ساتھ وہ کیا ہے، شامل ہو گیا۔ تو اسی لیے بنو قریظہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بنو خزاعہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے، اور بنو بکر کے لوگ قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بنو خزاعہ اور بنو بکر یہ دونوں قبائل ایسے تھے، گروہ، کہ ان میں آپس میں بہت ہی زیادہ اختلاف، لڑائی، قتال، قتل و غارت تھی آپس میں۔ لیکن جب یہ عہد و پیمان کا معاملہ پیش آیا کہ بنو بکر کے لوگ قریش کے ساتھ ہو گئے اور خزاعہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے، اب ادھر یہ فرض بنا ان پر، یہ واجب ہوا ان پر کہ آپس میں یہ اپنی لڑائی کو ختم کر دیں، اپنی جنگ کو روک دیں، کیونکہ اللہ کے رسول اور قریش کے درمیان جو عہد پیمان تھا وہ یہی کہ آپس میں جنگ کو، لڑائی کو ہمیں کیا ہے، روک دینا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا قریش کی طرف سے کوئی جنگ جو ہے نہیں ہوئی فتح مکہ سے پہلے، اور کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا۔ یہی بات اس وقت بھی پیش آنی چاہیے تھا جب خزاعہ کے لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گئے اور بنو بکر کے لوگ قریش کے ساتھ ہو گئے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ بنو بکر نے عہد و پیمان کی مخالفت کی، اور بنو بکر یہ وہ لوگ جنہوں نے قریش کے عہد و پیمان کو قبول کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو بنو بکر کے لوگوں نے عہد و پیمان کی پابندی نہ کرتے ہوئے خزاعہ پر حملہ کر دیا رات کے وقت۔ جب خزاعہ پر حملہ کیا اور ایک آدمی کو مار ڈالا خزاعہ میں سے، اب اس موقع پر خزاعہ کے لوگوں کو غصہ آیا، اور ظاہر سی بات ہے اپنا بدلہ جو ہے لینا چاہیں گے، تو خزاعہ نے بنو بکر کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ معلوم پڑا، اللہ کے رسول کو علم ہوا کہ قریش کے لوگوں نے پیٹھ پیچھے بنو بکر کی اسلحے سے مدد کی۔
حالانکہ قریش کو اس کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ قریش کا عہد تھا اللہ کے رسول سے کہ ہم آپس کی جنگ کو روکیں گے اور کسی بھی ایسے گروہ کی مدد نہیں کریں گے، کسی بھی قسم کی مدد کہ ہماری مدد کی بنیاد پر، ہماری مدد کی بنا پر وہ سامنے والے گروہ پر کیا حملہ کر سکے۔ جب بنو بکر نے خزاعہ پر حملہ کیا اور خزاعہ نے جوابی کارروائی کرنی چاہی، تو اس موقع پر قریش نے پیٹھ پیچھے رہتے ہوئے بنو بکر کو مدد کی اور اپنے اسلحے سے مدد کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی، اور خبر اس طرح ہوئی کہ جب آپس کے دونوں گروہوں نے جنگ کو روک دیا، قتال کو روک دیا، خزاعہ اور بنو بکر کے، تو ایک شخص جو خزاعہ میں سے تھا جس کا نام عمر ابن سالم تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اشعار کہا اس نے۔ اشعار کہنے کے بعد اس اشعار میں اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حادثے کا خلاصہ بیان کر دیا اور اللہ کے رسول سے مدد طلب کی کہ یا رسول اللہ، قریش کے بارے میں آپ میری مدد کریں، قریش نے ہمارے ساتھ ایسی اس قسم کی زیادتی کی ہے، عہد و پیمان کو توڑا ہے، اسلحے سے کیا ہے، بنو بکر کی کیا ہے، مدد کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خزاعی کو جو قبیلہ خزاعہ سے آیا تھا اس کو کہا، نصرت یا عمر ابن سالم، اے عمر بن سالم تمہاری مدد کی گئی، یعنی تمہاری مدد کی جائے گی۔ المہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو تسلیم کیا، اور اسی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ فتح مکہ کی تیاری کرنی شروع کی۔ قریش کو اس بات کی بھنک یا اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہم نے ایک بہت ہی بڑی عظیم غلطی کی ہے، اور غلطی یہ کہ ہم نے عہد و پیمان کی مخالفت کی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، کہ ہم تم سے لڑیں گے نہیں، اور تمہارے خلاف کوئی بھی گروہ ہو ہم اس کی کسی قسم کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ لیکن ادھر قریش نے بنو بکر کی مدد کی تھی۔ اب ادھر قریش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو فوری طور پر قریش کے لوگوں نے ابو سفیان کو مدینہ المنورہ بھیجا تاکہ جا کر کے معذرت کریں اور صلح کی تجدید ہو جائے۔ یعنی ہم نے صلح جو تھا، عہد و پیمان، اس کی مخالفت کی ہم نے بنو بکر کی مدد کر کے۔ تو اے ابو سفیان تم جاؤ دوبارہ محمد کے سامنے بیٹھ کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اسی صلح کی کیا ہے، تجدید ہو جائے، اور تاکہ دوبارہ ہم سے اس قسم کی غلطی نہ ہو اور عہد و پیمان باقی رہے۔ المہم ابو سفیان آئے صلح کی تجدید کے لیے، لیکن اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ صلح کی تجدید ہو۔ اللہ کے رسول نے اس کوشش کو قبول نہیں کیا۔ ابو سفیان لوٹ گئے، اور مکہ پہنچنے کے بعد مکہ والوں کو، قریش کے لوگوں کو ابو سفیان نے بتا دیا کہ جس کوشش کے لیے تم نے مجھے مدینہ منورہ بھیجا تھا کہ صلح کی تجدید ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجدید کو قبول نہیں کیا، اس کوشش کو۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کی تیاری کی، اور غزوے کی تیاری یہ تھی کیونکہ عہد پیمان کی مخالفت ہوئی، صلح کی خلاف ورزی قریش نے کیا، اب ادھر حق بنتا تھا اللہ کے رسول کا، مخالفین کا، کہ ان پر حملہ کیا جائے اور جنگ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اچانک قریش پر حملہ کیا جائے اور مکۃ المکرمہ میں داخل ہو کر قریش پر جو ہے قبضہ کیا جائے، غلبہ کیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے اپنے اس مقصد کو بالکل پوشیدہ رکھا، چھپا کر کے رکھا، تاکہ قریش تیاری نہ کر سکیں، تاکہ قریش مکہ چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں، تاکہ قریش مکہ چھوڑ کر باہر میدان میں نہ نکل آئیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم مکہ میں داخل ہو کر کے بدلہ لیں۔ اور اگر دیکھا جائے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا کہ تم مجھے تیار کرو، یعنی میرا سامان جو ہے جنگی اسلحہ وغیرہ، اس کے لیے کیا ہے تم میری تیاری کر دو، وَلَا تُعَلِّمِ بِذَلِكَ أَحَدًا، اور کسی کو بھی نہ بتاؤ، یعنی مدینہ میں بھی کسی کو بھی نہ بتاؤ۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے
صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ تم سب جنگ کی تیاری کرو، لیکن یہ جنگ کہاں پر کرنا ہے، کس طرف ہمیں جانا ہے، کس جگہ جانا ہے، اور کن کن سے ہمیں لڑنا ہے، کیا پلاننگ ہے، اللہ کے رسول نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، اپنے ساتھیوں میں سے بالکل پوشیدہ رکھا۔ جب تمام صحابہ کرام اور لشکر اللہ کے رسول کا اکٹھا ہو گیا، تیاری ہو گئی اسلحہ کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ، اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلتے وقت خبر دی اور بتایا صحابہ کرام کو، اپنے لشکر کو، کہ ہمارا مقصد مکۃ المکرمہ میں قریش کا ہے، کہ قریش پر ہم جو ہے غلبہ پائیں اور قریش سے ہم کیا ہے بدلہ لیں، کیونکہ انہوں نے ایک اہم عہد و پیمان کی کیا ہے مخالفت کی ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے ہمارے خلاف ہمارے مخالفین کی اسلحے سے کیا ہے مدد کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے نکلے، اور یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کی، اللہم خذ العیون والاخبار عن قریش حتی نبغتها فی بلادها، اے اللہ تو قریش سے ان کی آنکھوں کو لے لے، یعنی ان کی روشنی کو، اور ان سے خبروں کو روک دے۔ مطلب یہ کہ ہمارے آنے جانے کی، اور ہم جب ادھر پہنچیں تو ان کی نگاہ ہم پر نہ پڑے، ہماری تیاری پر، اور ہماری کوئی خبر اے اللہ قریش تک جو ہے نہ پہنچے۔ یہ ایک احتیاطی تدابیر تھی تاکہ قریش تیاری نہ کر سکیں، اور اگر تیاری کریں گے تو قریش کبھی یہ نہیں پسند کریں گے کہ مکہ میں کوئی داخل ہو کر ہم سے لڑے، بلکہ قریش مکہ کے باہر میدان میں نکل آئیں گے لڑنے کے لیے، حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ مکہ میں داخل ہو جائیں ہم۔ تو اللہ کے رسول نے اسی لیے یہ دعا کی تاکہ کوئی خبر نہ پہنچے، اور ان کی نگاہ، ان کی آنکھیں، ان کے جو جاسوس ہیں وہ ہم تک کیا ہے ان کی نگاہ نہ پہنچے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ہجرت کا 8واں سال تھا، 10,000 صحابہ کرام کے افراد پر مشتمل اللہ کے رسول کا لشکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور 10 رمضان کے بعد آپ نکلے۔ رہی بات مکہ فتح کب ہوا، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ 13، 14، 15 یعنی 18 رمضان، کسی نے کہا 13، کسی نے کہا 17، کسی نے کہا 16، تو 13 رمضان سے 18 رمضان اسی کے درمیان کیا ہے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، 13 سے پہلے نہیں، 18 کے بعد نہیں۔ المہم رمضان میں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کیا ہے فتح کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرات ایک اہم قصہ پیش آیا جس میں عبرت ہے ہمارے لیے اور سبق ہمیں ملتا ہے، اور یہ قصہ حاطب ابن ابی بلتعہ سے متعلق ہے۔ حاطب ابن ابی بلتعہ صحابہ رسول ہیں، مسلمان ہیں، اور اہل بدر میں سے ہیں، یعنی غزوہ بدر میں انہوں نے شرکت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا حاطب ابن ابی بلتعہ نے ایسی ایسی حرکت کی ہے، ایسا ایسا معاملہ کیا ہے۔ اور وہ کیا معاملہ حاطب ابن ابی بلتعہ کی طرف سے پیش آیا کہ حاطب ابن ابی بلتعہ نے ایک رقعے پر خط لکھ کر قریش تک پہنچانے کی کوشش کی، اور اس میں یہ تھا کہ اے قریش کے لوگ، یہ خط حاطب ابن ابی بلتعہ کی طرف سے ہے قریش کو، اور معاملہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی نکل چکے ہیں مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے کے لیے، اور اس پر کیا ہے قبضہ کرنے کے لیے۔ یہ اس پیغام میں تھا، اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے بتائی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ حاطب ابن ابی بلتعہ نے کوئی قافلہ ہے جس میں جو قافلہ مکہ تک جا رہا ہے اس میں ایک عورت ہے، اس عورت کو یہ رقعہ، یہ خط دے دیا ہے تاکہ یہ عورت جب مکہ پہنچے تو قریش کو دے دے۔ خود حاطب ابن ابی بلتعہ نہیں گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام جن میں علی ابن ابی طالب تھے، ان کو دوڑایا کہ جاؤ فلاں قافلہ ہے، اس میں جو ہے فلاں عورت ہے، اس کو پکڑو
اور اس کے پاس ایک پیغام ہوگا، ایک رقعہ ہوگا جس پر کچھ پیغام لکھا ہوگا حاطب ابن ابی بلتعہ کی طرف سے۔ المہم ہودج میں وہ عورت موجود تھی، اللہ کے رسول کو یہ تمام معاملہ وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ علی ابن ابی طالب اور مزید 2 صحابہ کرام ساتھ میں اس قافلے کے پاس پہنچے، قافلے کو روکا گیا، عورت تک پہنچے، عورت کی تلاشی لی گئی، لیکن کہیں سے بھی یہ رقعہ نہیں ملا۔ لیکن اتنا ضرور تھا، صحابہ کرام کو یقین تھا کہ اسی عورت کے بعد ہے، اللہ کے رسول کی خبر غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے بتائی گئی۔ المہم اس عورت کو کہا گیا کہ اگر تم اس رقعے کو نہ نکالو جو حاطب ابن ابی بلتعہ نے دیا ہے تمہیں قریش تک پہنچانے کے لیے، تو ہم تمہیں کیا ہے ننگا کر دیں گے، پورا کپڑا نکال کر تمہاری تلاشی لی جائے گی، تم نے کہاں چھپایا فوری طور پر نکال دو، ورنہ تمہارا یہی انجام ہوگا کہ تمہارے بدن پر کوئی کپڑا باقی نہیں رہے گا، صرف اسی لیے تاکہ ہم جو ہے اس رقعے کو تلاش کر لیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی عورت اس بات کو پسند نہیں کرے گی کہ اس کے کپڑے کو جو ہے نکال دیا جائے اجنبی مرد کے سامنے یا اجنبی مردوں کے سامنے۔ تو عورت نے ڈر کے بنا پر اور اس دھمکی اور اس فیصلے کے نافذ ہونے سے بچنے کے لیے اس نے اپنے سر کے بالوں میں سے وہ رقعہ نکالا، سر کے بالوں میں چوٹی میں اس نے یہ رقعہ سنبھال کر چھپا کر رکھا تھا۔ تو اس نے اپنے سر کے بالوں سے یہ رقعہ نکالا، وہ رقعہ لیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا ہے حاضر کیا گیا، کھولا گیا اور اس میں جو ہے یہ موجود تھا حاطب ابن ابی بلتعہ کی طرف سے قریش کو یہ پیغام، اور پیغام میں یہی تھا کہ غزوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف کیا ہے لڑنے کے لیے کیا ہے نکلے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر حاطب ابن ابی بلتعہ کو حاضر کرنے کا حکم دیا، حاضر کیے گئے اور فوری طور پر جو ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ دوڑے اور کہے یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ اس شخص کی یعنی حاطب ابن ابی بلتعہ کی گردن جو ہے میں مار ڈالوں، کیونکہ اس نے ایک بہت بڑی خیانت کی ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت، ان کی باتوں کو کیا ہے غیر قوم تک پہنچا ہے، ایسی باتوں کو جس بات کو اللہ کے رسول نے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی، ایک قسم کی خیانت تھی، غیر قوم کے ساتھ جاسوسی تھی۔ المہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب ابن ابی بلتعہ کی گردن مارنے سے روکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ حاطب ابن ابی بلتعہ نے اپنی ایک رائے پیش کی، یہ رائے کیا تھی، کیا مجبوری تھی حاطب ابن ابی بلتعہ کی، اس کی وضاحت انشاءاللہ حضرات اگلی نشست اگلی ملاقات میں۔ آج اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا سنا ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم